یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سوڑے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باویں ہووے نہ ہووے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ میرا بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی وڑے رہندا سن تو ملدا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، اب تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ چی وڑے رہندا سن تو پوچھدا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کی۔ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، 9 لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سوڑے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے، اپنی باویں ہووے نہ ہووے۔ اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے۔ میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ دو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر لیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و تنز کہ اس کی ڈائی کریک کیا ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو گئے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ میں تیری ماں کہ میں نو چاہتا ہے نے پوچھی کوئی، میں نو سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں، میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے، اس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتا، میری فیصلہ آباد شادی ہوئی، فیصلہ آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، تو اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، کھانے والا ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا اور میں یہیں رکھتا، وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے اس کی گلاں کر رہے، میں تو سمجھ نہیں، میں کسی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساڑی بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نکرانیاں اللہ کے فضل سے ہوں،
میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی, ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے. ایسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی, اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں, میریاں ماسیاں, میریاں چاچی. پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے, تے بیگم تیری منجی تے ٹھکتے بیٹھی ہوندی. میں آکھیا اب میں ذرا دسو تو صحیح, میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے, میں بھی تے تھائیں جمیا. یہ ہمارا کلچر ہے. ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایسی کشمکش ہو گئی ہے. ساس بہو سسر کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ. میرا بڑا پیارا دوست, بہت اچھی اس کی شادی, بڑی نیک اس کی بیوی, ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی بڑے آرام سن تو ملتا ہی نہیں, اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, تبلیغ میں لگا. اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے, آدمی بیٹھتا ہے, بیوی سے کچھ چی بڑے آرام سن تو پوچھتا ہی نہیں. اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی, اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کا. وہ یہ گولیاں کھاتا ہے, سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, دنیا ہے. سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ. ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو اداس بیٹھی تھی. آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. یہ دنیا ہے, جنت تو نہیں ہے. کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سورا میں کہ میں سدا جوائی نو, ہوتا نہیں ہمارا کلچر ہے. لہ ہن اسی آپ جا بھی ہے او آمن اسی نہیں جامنا. آپ خود گئے ڈھونڈنے, دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے اٹھایا, کہا کم یا ابا تراب. ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر. اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا. اب آپ گھر تشریف لائے. اب مزے کی کہانی, یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں, بھائی صلح کراؤ. ہاں بھائی تو کی آکھیا, ہاں بھائی تو کی آکھیا, انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے. لڑائی ہور وٹ جاندی. وہ میں پنچایتوں کا آدمی ہوں, میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایت ہے. میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, اب تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے, وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے. تو ہاں بھائی تو کی آکھیا. اس سے پہلے وہ ایسا آئے آکھیا ہے, وہاں میں کوئی نہیں آکھیا. اس آکھیا تو آکھیا ہے. چل پہلے نالو بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی. اب میرے نبی نے کیا کیا, یوں لیٹ گئے درمیان میں, ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. تو یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر. فرمایا علی کہ جی, فاطمہ جی, کہو ہماری صلح ہو گئی. سبحان اللہ, کہو ہماری صلح ہو گئی. نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے, کیوں جھگڑا ہویا ہے, انہوں ہلایا ہی نہیں. کہو ہماری صلح ہو گئی. ان کے جی ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ باہر نکلے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. علی و فاطمہ کی صلح کرا. تو یہ دنیا ہے, ہو جائے گا, لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں, اس کو بڑھاؤ نہیں. جھک جاؤ. اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہو, اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے. اب دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اپڑ کے چڑھتے ہیں یا اینگ ہو کے چڑھتے ہیں. بول جھک کے چڑھتے ہیں یا اینگ چڑھتے ہیں. جڑا اینگ چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا. جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے, چاہے بیوی سے سختی آئے, چاہے دوست سے آئے, چاہے بھائیوں سے آئے, کسی سے بھی آئے, اللہ آپ کو عزت دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کر عزت دے. چھوٹے پیو اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں, بن جاؤ چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ, اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بول, دیانتداری سے چل, اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے, ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے. اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. اگرچہ میں بہت یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کیا. سب کی عزت, سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود, ورنہ تو استاد تو لائق بچوں. ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول
اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے. سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں. میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے، محمد علی رحمت اللہ علیہ کا نام تھا. مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہ جی تو اللہ نے ہی پتا کیوں آ گیا. بس ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو، میں جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا. ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی بند تھا. تو جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا بابو. میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے انہوں کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا. کل پیپر ہے، جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا، جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا، یا اللہ مینوں بھی کھا دے. اور یہ تو میں کہتا بسم اللہ، میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا، کتاب کھولتا، حافظہ میرا اچھا تو مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا تھا. 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-7 صفحے ادھر سے، پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پرچہ ہے کوئی نہیں پتا، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا میں نے بھی کھا دے. بسم اللہ. یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا، ہر دفعہ اچھے نمبروں. تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے. ادھر میں پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں رکھا، لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو. اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. کیمسٹری فزیالوجی سے آپ کیا اس کو کہتے ہیں، اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں بنتا. انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو توفیق دے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح آپس سے، کوئی بچیاں آپس میں لڑی ہوئی، میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. کئی سال بعد آیا ہوں، صرف یہ جگہ لڑکیاں ہوتی تھی، یہ سارے لڑکے ہوتے تھے، تو ان کی وجہ سے یہ مر گئے ہو، وہ تھوڑے کو دگنیاں ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھی کلاس روم، گورنمنٹ کالج لاہور، باقی سارے لڑکے ہوتے. پڑھو کو مقابلہ کرو. اور دوسری بات ہے، آخری بات کہتا ہوں، بیٹا میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگا رہا، مسلم بن کے رہو، دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، شیعہ بن کے نہیں. یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے. میں دیوبندی ہوں، دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو، ہماری قوم کو پیسوں کے پیچھے. میں نے خطیب سے پوچھا، میں کہا یار تو جتھے جانا ہے تو کدی کسی دا سوال دینا، کدی کسی دا سوال دینا، تیرے کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں. وہ آندا جی پیسے ہی اسے دے مل دین کہ آج تم شیعہ دا سوال ہونا، آج تم بریلیاں دا سوال ہونا، مثال دے آج تو دیوبندیاں دا سوال ہونا، تاں سانو پیسے دین دین مڑا کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پنتا. تو ایسے تو ہمارے خطیب ہے. یہ دیہات کا خطیب تھا، وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا، وہ گا کے بیان کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے چھڑے تھے، آواز آئی لَقَنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ بھول گیا. اگلی آیت یہ ہے. تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا، تو بڑی بے عزتی تھی. پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ کہا جے مولوی نے مسئلہ نہیں کی تھا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائے نے کھوئے چھڑیا، آواز آئی، اب یاد کر رہا ہے، آواز آئے نہیں یاد آیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. وہ تیسری دفعہ کہنے لگا جو ہوں میں نہ دسیا نا تینوں میں نے لتر مارنے. اب پھر وہ پیچھے سے آیا، جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ لیتا ہے نا. جب یوسف علیہ السلام نے اوے پہلے غور نال سن لو میری گل سارے، پھر نہ آخیا جو مولوی نے مسئلہ نہیں کی تھا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائے نے کھوئے چھڑیا تو آواز آئی کڑم. ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا. اپنے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو راستہ ملے، قرآن پڑھو آپ کو راستہ ملے. تو سب بچے اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھو. کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگ، کوئی زیادتی کر جائے معاف کر. اپنی پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو، اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو، تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ. اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرماؤ. اچھے ماحول میں جانے سے
میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بٹھا دیا. یہ 3 دن کی برکت سے اس مالک کا کرم ہوا. تبلیغ بہت اچھا کام ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے اور اس قسم کے لڑائی جھگڑوں کے مسئلوں سے پاک ہے. اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو، بہت فائدہ ہوگا.